بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اصول حدیث کا سوال نمبر 7 پڑھیں گے۔ خبر مقبول کی اقسام۔ قبولیت کے اعتبار سے خبر مقبول کی 4 اقسام ہیں: صحیح لذاتہ ہی، حسن لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی اور حسن لغیرہ ہی۔ صحیح لذاتہ ہی وہ مقبول حدیث جس کے تمام راوی عادل ہوں، تام و ضبط ہوں اور اس حدیث کی سند متصل ہو، وہ حدیث معلل اور شاذ بھی نہ ہو تو اسے صحیح لذاتہ ہی کہتے ہیں۔ حسن لذاتہ ہی وہ حدیث ہے جس میں صحیح لذاتہ ہی والی تمام صفات موجود ہوں لیکن اس کے بعض راویوں کا ضبط خفیف ہو۔ حسن لذاتہ ہی بھی صحیح کی طرح قابل حجت ہے۔ صحیح لغیرہ ہی وہ حدیث جو حسن لذاتہ ہی ہو، اگر اسے اپنے جیسی کوئی اور سند یا اس سے قوی اسانید حاصل ہو جائیں تو وہ صحیح لغیرہ ہی کہلائے گی۔ حسن لغیرہ ہی اگر متوقفی روایت کو کوئی ایسا خارجی قرینہ مل جائے جو جانب قبول کو ترجیح دے دے تو ایسی روایت کو حسن لغیرہ ہی کہیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ راویوں کی صفات کے اعتبار سے خبر واحد کی 3 اقسام ہیں: مقبول، مردود اور متوقفی۔ ان میں جو پہلی قسم ہے خبر مقبول، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ اس کی 4 اقسام ہیں جو ابھی بیان ہوئیں: صحیح لذاتہ ہی، حسن لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی اور حسن لغیرہ ہی۔ پہلی قسم جو سب سے زیادہ بہتر اور بلند تر ہے وہ ہے صحیح لذاتہ ہی۔ وہ مقبول حدیث جس کے تمام راوی عادل ہوں۔ عادل ہوں، ان پر اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسا عیب نہ ہو جس کی وجہ سے روایت کو رد کر دیا جاتا ہے، بلکہ وہ اخلاقی لحاظ سے مضبوط ہوں، ان پر جھوٹ کی کوئی تہمت نہیں ہوتی، اور دیگر جتنے بھی وہ عیب ہیں جس کی وجہ سے کسی راوی کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے، اخلاقی طور پر جو عیوب پائے جاتے ہیں وہ اس کے اندر نہ ہوں تو اس راوی کو عادل کہتے ہیں۔ اور پھر ہے کہ تام و ضبط ہوں۔ تام و ضبط مکمل ضبط والے ہوں۔ ضبط کرنا اس کا معنی ہے محفوظ کرنا، سمیٹنا۔ مطلب یہ کہ علم کی کوئی بات اپنے حافظہ میں محفوظ کر لینا، اور ضابط کہتے ہیں اس راوی کو جس کا حافظہ مضبوط ہو۔ بعض جگہ عادل و ضابط لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ راوی عادل بھی ہے اور ضابط بھی ہے۔ مطلب ہے راوی اخلاقی اعتبار سے بھی مضبوط اور اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو، وہ حدیث کو سنے اور اسے ضبط کرنے والا اور پھر بغیر کسی غلطی اور نسیان کے اسے بیان کرنے پر قادر ہو۔ اور تیسری چیز ہے اس حدیث کی سند متصل ہو۔ متصل یعنی ملی ہوئی، سب راویوں کا ایک دوسرے سے سما ثابت ہو۔ بعض دفعہ راوی جس سے روایت بیان کر رہا ہوتا ہے اس سے اس کا سما ہی ثابت نہیں ہوتا، اسے انقطاع کہتے ہیں۔ جیسے حدیث کی سند میں راوی یہ بیان کرتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا۔ اگر بیچ میں راوی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا لیکن اس سے سما ثابت نہیں ہے، یہ انقطاع ہے۔
تو سند متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے راویوں کا ایک دوسرے سے سما ثابت ہو، اس کے اندر انقطاع نہ ہو۔ اور چوتھی چیز، وہ حدیث معلل نہ ہو اور شاذ بھی نہ ہو۔ معلل نہ ہو، علت والی نہ ہو، مطلب یہ کہ اس میں فنی لحاظ سے کوئی ایسی علت نہ پائی جاتی ہو جو روایت کو کمزور کر دے، اور شاذ بھی نہ ہو۔ بعض دفعہ کوئی راوی اپنے سے زیادہ قوی راوی کی حدیث میں مخالفت کر رہا ہوتا ہے، ایسے میں اس راوی کی روایت جو مخالفت کر رہا ہے شاذ کہلاتی ہے، یعنی کہ ایسی بھی اس کے اندر کوئی بات موجود نہ ہو۔ پھر ہے حسن لذاتہ ہی، وہ حدیث جس میں صحیح لذاتہ ہی والی تمام صفات موجود ہوں لیکن اس کے بعض راویوں کا ضبط خفیف ہو۔ ضبط خفیف ہو یعنی ان کا حافظہ کچھ کمزور ہے اور باقی ان میں اخلاقی طور پر کوئی عیوب نہیں پائے جاتے، تو ایسی حدیث کو حسن لذاتہ ہی کہتے ہیں۔ اور حسن لذاتہ ہی بھی صحیح کی طرح قابل حجت ہے، یعنی یہ بھی صحیح روایت کی ایک قسم ہے، صحیح لذاتہ ہی سے ذرا کم درجہ کی ہے، لیکن یہ روایت بھی قابل قبول ہے اور دلیل ہے، دلیل بننے کے لائق ہے۔ اور صحیح لغیرہ ہی، وہ حدیث جو حسن لذاتہ ہی ہو، اگر اسے اپنے جیسی کوئی اور سند یا اس سے قوی اسانید حاصل ہو جائیں تو وہ صحیح لغیرہ ہی کہلائے گی، یعنی کہ اب وہ حسن نہیں بلکہ صحیح ہے، لیکن کس وجہ سے لغیرہ ہی؟ اپنے علاوہ کسی اور سند کے ملنے کی وجہ سے، وہ سند جو اسی جیسی ہے یا اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور چوتھی اور آخری قسم ہے حسن لغیرہ ہی، اگر متوقفی روایت کو کوئی ایسا خارجی قرینہ مل جائے جو جانب قبول کو ترجیح دے دے تو ایسی روایت کو حسن لغیرہ ہی کہیں گے۔ پچھلے سوال میں متوقف فی کی تعریف پڑھنے سے آپ اس کو خوب سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی الرحمن۔